بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوجوان بچیوں اور ماؤں کے سیکھنے کو اس تحریر میں بہت کچھ موجود ہے۔ مجھے طویل عرصہ قبل آسٹریا میں کسی پاکستانی کے گھر جانے کا اتفاق ہوا۔ وہ صاحب تعمیرات کے شعبے سے تعلق رکھتے تھے۔ عام سے کم تعلیم یافتہ انسان تھے۔ 2 شادیاں کر رکھی تھی۔ ایک بیوی پاکستانی تھی اور دوسری مراکش سے تعلق رکھتی تھی۔ ہمارا مراکش کی خواتین کے بارے میں خیال ہے کہ وہ خوبصورت ترین ہوتی ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں پاکستانی خواتین معمولی نیم نقشی ہوتی ہیں، جبکہ یہاں معاملہ الٹ تھا۔ مراکشی خاتون معمولی نیم نقشی تھیں، جبکہ پاکستانی گوری چٹی کشمیرن تھی۔ میں اس خاندان میں چند چیزیں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ خاندان میں مراکشی بیوی کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ وہ پورے خاندان کی سربراہ تھی۔ وہ صاحب، ان کی پاکستانی بیگم اور بچے سب مراکشی خاتون کی بے انتہا عزت کرتے تھے۔ پاکستانی بیگم مراکشی خاتون کو آپا اور پاکستانی بچے اماں کہتے تھے۔ پاکستانی بیگم کی سب سے چھوٹی بیٹی مراکشی بیگم کی گود میں بیٹھ کر اس کے ہاتھ سے کھانا کھاتی تھی۔ بڑے بچے یونیورسٹی جاتے تھے، لیکن وہ بھی سوتیلی ماں سے پیار کرتے تھے اور دل سے اس کا احترام کرتے تھے۔ پاکستانی بیگم اپنے ہاتھ سے اپنی سوتن کو وضو کراتی تھی اور اس کے لیے جائے نماز بچھاتی تھی۔ وہ صاحب بھی دوسری بیگم پر بار بار نثار ہوتے تھے۔ یہ میرے لیے حیران کن منظر تھا۔ میں نے ایک شام اس صاحب کے سامنے اس حیرت کا اظہار کیا۔ اس نے کہکا لگایا، دونوں بیگمات کو بلایا اور پھر اپنی کہانی سنانا شروع کر دی۔ اس نے بتایا، پاکستانی بیگم اس کی کزن ہے۔ یہ مزاج کی تیز اور غصے کی سخت تھی۔ یہ شادی کے بعد بیگم کو آسٹریا لے آئے۔ 2 بچے ہو گئے، لیکن ان کی زندگی میں بے آرامی اور بے سکونی تھی۔ یہ سارا دن کام کرتے تھے۔ شام کے وقت گھر آتے تھے تو بیگم کی کل کل شروع ہو جاتی تھی۔ بیوی کی فرمائشیں اور مطالبات بھی غیر منطقی ہوتے تھے، چنانچہ ان کی زندگی دوزخ بن کر رہ گئی۔ یہ روز آتے جاتے راستے میں ایک کافی شاپ پر رکتے تھے۔ ان کی دوسری بیگم اسی کافی شاپ میں کام کرتی تھی۔ وہ روز خاتون کو دیکھتے تھے۔ خاتون کی آنکھوں میں حیا اور لہجے میں شائستگی تھی۔ یہ ہر وقت کام کرتی رہتی تھی۔ کافی شاپ میں اگر کوئی گاہک نہیں ہوتا تھا تو وہ کرسیاں اور میزیں صاف کرنا شروع کر دیتی تھی یا کاؤنٹر اور کچن کا سنک رگڑنے لگتی تھی، اور یہ اکثر اوقات سیڑھی لگا کر کافی شاپ کا بورڈ صاف کرنے لگتی تھی۔ میں نے کبھی اس عورت کو کرسی پر بیٹھے نہیں دیکھا تھا۔ میں اس کی انتھک محنت سے بہت متاثر ہوا۔ میں یہ دیکھ کر بھی حیران رہ گیا۔ اس خاتون نے 3 سال قبل یہ نوکری شروع کی اور یہ آخر تک اس کافی شاپ کے ساتھ چپکی رہی۔ اس دوران درجنوں ملازمین آئے اور چلے گئے۔ کافی شاپ کے 2 مالکان بھی تبدیل ہو گئے، لیکن خاتون نے نوکری تبدیل نہ کی۔ یہ معمولی معاوضے پر 5 لوگوں کا کام اکیلی کرتی رہی۔ صاحب کو آہستہ آہستہ خاتون میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ خاتون بھی ان میں دلچسپی لینے لگی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ دونوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ خاتون نے شادی سے قبل 2 عجیب و غریب شرطیں رکھ دیں۔ اس کی پہلی شرط تھی، میں تمہاری پہلی بیگم اور بچوں کے ساتھ رہوں گی، اور دوسری شرط تھی، میں ملازمت نہیں کروں گی، میں گھر سنبھالوں گی۔ وہ صاحب ڈرتے ڈرتے دونوں شرطیں مان گئے۔ نکاح ہوا اور وہ صاحب دوسری بیوی کو لے کر گھر آ گئے۔ پہلی بیوی نے آسمان سر پر اٹھا لیا، لیکن یہ صرف ایک دن کا ویلا تھا۔ خاتون نے اگلے دن پہلی بیگم کو 50% اپنے ہاتھ میں لے لیا اور یہ دونوں ہفتے میں بہنیں بن گئیں۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ مراکشی بیگم سلیقہ مند تھی، محنتی تھی، محبت سے لباب بھری ہوئی تھی، انتھک تھی، وسیع دل کی مالک تھی، اور یہ بے لوث تھی۔ چنانچہ اس نے خدمت، محبت اور سادگی سے پورے گھرانے کا دل مو لیا۔ یہ پورے خاندان کا مرکز بن گئی۔ وہ صاحب، ان کے بچے اور ان کی دونوں بیگمات بہت خوش تھے۔
صاحب خانہ نے دوسری شادی کے بعد بے انتہا ترقی بھی کی، یوں ہر لحاظ سے شاندار، مسرور اور دلچسپ خاندان تھا۔ میں نے کہانی کے آخر میں مراکشی بیگم سے پوچھا، آپ نے کیا جادو کیا؟ یہ انہونی کیسے ہوئی؟ خاتون نے بتایا، مراکش میں بزرگ خواتین اپنی پوتیوں اور نواسیوں کو دعا دیتی ہیں، جا اللہ تمہیں فرشتہ دے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے تمہاری شادی کسی فرشتہ صفت انسان سے ہو۔ میری دادی بھی مجھے یہ دعا دیا کرتی تھی۔ میں نے ایک دن اپنی دادی سے پوچھا، اماں مجھے فرشتہ ملے گا کیسے؟ تو میری دادی نے جواب دیا، تمہاری شادی جس سے بھی ہو تم اس کے گھر کو جنت بنا دینا، وہ شخص شیطان بھی ہوا تو وہ فرشتہ بن جائے گا۔ میری دادی نے بتایا، فرشتے جنت اور شیطان دوزخ میں رہتے ہیں، اور دنیا کی جو عورتیں اپنے گھروں کو دوزخ بنا دیتی ہیں ان کے گھروں میں فرشتے نہیں آتے۔ میں نے دادی کی بات پلے باندھ لی، میں نے اس گھر کو جنت بنا دیا۔ چنانچہ اس گھر کے سب لوگ فرشتہ بن گئے، میری سوتن بھی فرشتہ ہو گئی۔ میری ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو۔